آپ کو معلوم ہے کہ ابھی فرض علوم کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا، اور فرض علوم 3 اقسام میں منقسم ہیں، یا 3 اس کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ پہلا علم العقائد ہوتا ہے، دوسرا علم احکام شرعیہ عملیہ، اور تیسرا گناہوں کی معرفت کا علم۔ ان تینوں علوم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور جو چیز فرض ہوتی ہے اسے ضرورت کے ترازو میں نہیں تولا جاتا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے نا میں فون کر کے معلوم کر لیتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ کو جب سیکھنا فرض ہے تو چاہے بعض مسائل کی ضرورت ہو یا نہ ہو، شریعت نے چونکہ اس کا سیکھنا لازم قرار دیا ہے لہٰذا وہ تو سیکھنا ہی پڑے گا۔ اور بعض لوگ جو انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے بیٹھ جاتے ہیں یا کتابیں علماء کی لکھی ہوئی وہ خود پڑھ کر مسائل اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس کو یکسر غلط تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس سے کبھی بھی قابل اعتماد علم آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ قابل اعتماد علم حاصل نہ ہونا انٹرنیٹ پہ تو بالکل واضح ہے کہ ہر ایک نے اس میں جو مرضی چاہے ڈالا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ڈالنے والے کی علمی حیثیت کیا ہے۔ اور اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور واقعی کسی بہت ہی مستند عالم دین کی کتاب ہے، تب بھی اس سے جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہیں گے کہ کیا میں 100% صحیح سمجھ پایا ہوں یا نہیں، یا تو بہت ہی عام فہم کتاب ہو، کیونکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کم علماء ہوتے ہیں جو عوامی ذہنی سطح پر اتر کر کچھ لکھتے ہیں۔ اکثر عالمانہ انداز ہوتا ہے، الفاظ مشکل ہوتے ہیں، ٹیکنیکل باتیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں جس سے عوام کو صحیح نتیجہ اخذ کرنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، اور بسا اوقات انسان غلط مسئلہ سمجھ لیتا ہے اور اپنی دانست میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صحیح مسئلہ سمجھا ہے۔ تو اگر تو کسی ایسے عالم دین کی کتاب آپ کو مل جائے جو بالکل عام فہم ہو، اور خود انہوں نے اس پہ دعویٰ کر دیا ہو کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ براہ راست بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں، اتنا ہم نے آسان کر دیا ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ شاید لاکھوں میں سے کوئی 2-3 کتابیں ہوں گی، باقی ہر ایک میں ضرور ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ علماء جان بوجھ کے کوئی مشکل لکھتے ہیں، لیکن بہرحال اتنا بھی آسان نہیں کر پاتے، کیونکہ اگر آپ ذرا صحیح طریقے سے لکھنا چاہیں 1 صفحہ ہوگا، اور عوام کی ذہنی سطح پر اتر کر بہت ہی آسان کرنا چاہیں وہی 1 صفحہ 3 صفحات میں بدل جائے گا۔ تو پھر ضخامت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے بعض باتیں بہت ہی مجمل قسم کی لکھ دی جاتی ہیں جس کو عوام نہیں سمجھ پاتی، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ استاد کی ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی۔ بہرحال تو عقائد کا بیان چل رہا تھا، ہم نے آپ کو پہلے بات یہی سمجھائی تھی کہ عقائد میں کسی کی تقلید شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو اس عقیدے پہ پایا اس لیے میں اس عقیدے پر ہوں۔ بلوغت کے بعد آپ کو ٹھیک ہے والدین کو جو عقیدہ ہے آپ نے اختیار کیا، لیکن یہ آپ پر فرض ہے کہ اس کی دلیل تلاش کریں کہ میرے ماں باپ نے بھی جو اس عقیدے کو اختیار کیا اس کے پیچھے دلیل کون سی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کو بھی نہ پتہ ہو، بیچارے ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو چلتے آ رہے ہیں ہم ان کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری سے بالکل غافل ہوتے ہیں کہ ہمیں بہرحال اپنے ہر عقیدے کی ایک دلیل تلاش کر کے رکھنی چاہیے تاکہ شیطان کسی بھی لحاظ سے قلب میں وسوسہ نہ ڈال سکے۔ اس میں تھوڑا سا مزید کلام کرتا ہوں، لیکن کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ عقیدہ دلیل کے ساتھ ہی سیکھا جائے گا۔ ہماری میجر مسٹیک یہی ہوتی ہے کہ ہم نے عقیدے تو ہمارے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں لیکن ان کے دلائل ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس عقیدے کی دلیل نہیں ہے تو جو آپ کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے، یہ میرا دعویٰ ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بالکل صحیح عقیدے پر ہوں، لیکن جو عقیدہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے بارے میں دلائل کی تلاش بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کا قلب مطمئن ہو۔ اور کل اگر آپ کے بچے آپ سے کویسچن کر لیں کہ جی اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اور آپ جواب میں اگر صرف اتنا کہہ دیں کہ جی ہمیں تو نہیں معلوم، ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا ہے وہ اس عقیدے پر تھے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو لیکن آپ کے پاس دلیل موجود نہ ہو، تو بچہ پھر تشفی کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس چلا جائے جس کے عقائد میں کچھ فرق ہو، کچھ خرابی ہو، اور وہ اپنے پاس سے کوئی دلائل آپ کے عقیدے کے خلاف دے دے حالانکہ آپ کا صحیح تھا، اس نے غلط عقیدے کی دلیل دے دی، تو بتائیے کہ بچہ آپ کی بات مانے کہ اس کی بات مانے؟ کیونکہ آپ کے پاس نہ قرآن کی دلیل ہے، نہ حدیث کی ہے، نہ عقل سلیم سے جو علماء نے مسائل ثابت کیے ہیں وہ کوئی دلیل موجود ہے،
نہ سواد اعظم آپ کے پاس کوئی دلیل اس کی موجود ہو، اور آپ خالی صرف اتنا کہیں اپنے بچوں کو کہ چونکہ میرا یہ عقیدہ ہے تو تم بھی قبول کر لو، جس کو خود ہماری شریعت منع کر رہی ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی عقیدے کی، تو پھر یاد رکھیے اگر آپ اپنے عقائد کی حفاظت چاہتے ہیں اور شیطان کے وساوس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح اپنی آنے والی نسلوں کی عقائد کی حفاظت چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو باقاعدہ یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے۔ دو اس میں باتیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، پھر ہم کسی اور ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص بغیر کسی دلیل کے ایک عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی اس کو دلیل نہیں معلوم لیکن وہ عقیدہ درست ہے اور اس کا اسی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا اس کی نجات و بخشش ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ درست عقائد کا حامل تھا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بخشش ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہوگا وہ ضرور نجات پائے گا۔ جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ان خسارے سے باہر کون لوگ ہیں؟ سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو ایمان لانے سے مراد عقائد کی درستگی ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقائد کی درستگی اس کو حاصل چونکہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خسارے سے باہر قرار دیا تو یہ تو نجات پائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کی اس بات پر گرفت ضرور ہو سکتی ہے اور بلکہ ہونی چاہیے اور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو ایک الگ بات ہے، میں ایک ضابطے کے تحت ایک بات کر رہا ہوں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس شخص نے اس میں کوتاہی کی، لہذا اس پر اس کی گرفت ہوگی۔ دوسرا ایک اور مسئلہ ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی۔ کسی نے کوشچن کیا کہ بالفرض مجھے ایک عقیدہ تو پتا ہے لیکن اس کی دلیل معلوم نہیں، میں کسی مشہور عالم دین کے پاس جاتا ہوں جن کے بارے میں گمان ہے کہ یہ بہت اچھا جواب دے سکتے ہیں، ان کے عقائد صحیح ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جی یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں، اور وہ کوئی دلیل دیے بغیر خالی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، تو کیا یہ کافی ہوگا؟ دیکھیں، مستند عالم دین کی گواہی بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا حق ہے اور عالم دین کو چاہیے کہ اس آپ کے حق کی ادائیگی کے لیے وہ بھی اپنا ایک حق ادا کریں کہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ میرا عقیدہ درست ہے تو بتائیے کہاں سے ثابت ہے، مجھے ذرا دلیل دے دیجئے، قرآن سے، حدیث سے، یا عقل سلیم سے ثابت ہے، سواد اعظم سے۔ پھر بھی آپ کو یہ ضرور معلوم کرنا ہوگا کہ میرا یہ عقیدہ کس دلیل سے ہے۔ وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر ایک عالم دین نے یس کہہ دیا، آپ گھر پہ اطمینان سے آ گئے، اب آپ کے گھر والوں کو سکھانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی زوجہ کہتی ہیں، آپ کے بچے کہتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں میں عالم دین سے پوچھ کر آ گیا ہوں، بالکل صحیح ہے، بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور وہ باہر جاتے ہیں، کوئی ان سے کوشچن کرتا ہے، خالی یہ کوئی کہہ سکتے ہیں جی فلاں عالم دین نے کہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ دلیل ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم سے متعلقہ باتوں کے ساتھ، فرض علوم کی تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 3 طرح کے علوم کا سیکھنا فرض ہے، جن میں سے پہلا ہے علم العقائد، یعنی عقیدے کو دلیل کے ساتھ سیکھنا، اور یہاں ہماری مراد اور اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ عقائد ہیں جن کا تعلق براہ راست اسلام سے ہے، یعنی ایسے نظریات و اعتقادات کہ اگر وہ کوئی انسان ان نظریات پر اعتقاد اور کامل یقین رکھے تو اسلام میں داخل ہو، اور اگر اس میں خرابی ہو تو اسلام سے باہر ہو جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدے کے لیے صرف کوئی دعویٰ کر لینا کہ جی میں اس عقیدے پہ ہوں ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس اس سے متعلقہ کوئی دلیل نہ ہو، اور عقیدے کی دلیل 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بن سکتی ہے، یا تو وہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہو تو قرآنی دلیل ہونی چاہیے، یا حدیث سے ثابت ہو، یا اکابرین نے عقل کے ذریعے کچھ عقلی دلائل کے ذریعے کسی عقیدے کو ثابت کیا ہو، جیسے خصوصاً اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے متعلق عقائد کے بارے میں چونکہ شریعت خاموش تھی، اور کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس پہ کلام کرنا
ہمارے لیے ویسے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی عقل کے احاطے یا دائرے میں نہیں آ سکتی، لیکن علماء مجبور اس لیے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے پھر ضروری ہوا کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی کلام کیا جائے، تو لہٰذا بہت سے دلائل ایسے تھے کہ جو صرف عقل کے ذریعے قائم کر کے ذات باری تعالیٰ کے لیے عقیدے وضع کیے گئے۔ اور اس کے بعد چوتھا سواد اعظم، یعنی ایک بڑی جماعت۔ اگر ایک مسلمان کہتا ہے میں اس عقیدے پر اس لیے ہوں کہ میں نے مسلمانوں کی بڑی جماعت کو، میجورٹی کو اس عقیدے پر پایا ہے، تو یہ اس کے لیے یقیناً ایک شرعی دلیل ہے اور ویلڈ دلیل ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو چار طرح کے دلائل ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی سوچ دی تھی، میں جہاں بھی اسپیچ کے لیے نکلتا بہت کم ہوں، لیکن جہاں بھی جاتا ہوں میں بہنوں بھائیوں کو سوچ دیتا ہوں کہ جو بھی آپ کے گھر میں عقائد ہیں، برائے مہربانی اسے آپ بغیر، یعنی کہ آپ کتابیں دیکھ کے لکھنا شروع کر دیں، اعتقاد یہاں ہوگا۔ آپ کا جو نظریہ ہے، خیال ہے، آپ اس سے پہلے لکھ لیں ایک ڈائری میں، اور پھر اس کے بارے میں آپ غور و تفکر کریں کہ آپ کے پاس اس کی دلیل موجود ہے یا نہیں۔ اگر نہ ہو تو پھر اس کی تلاش و جستجو کرنی چاہیے، اور اچھے مستند علماء اور مفتیان کرام سے رابطہ کر کے پھر آپ ان دلیلوں کو جمع کریں۔ میں اس سوال کا جواب بھی دے چکا ہوں کہ اگر کوئی عام شخص ایک عالم دین کے پاس جا کر کسی عقیدے کو بیان کر کے تصحیح کرواتا ہے کہ کیا میرا عقیدہ درست ہے، اور عالم دین بغیر کوئی دلیل پیش کیے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس پہ قائم رہیں، تو کیا اس شخص کے لیے کافی ہے؟ تو جواب میں نے آپ کو دیا تھا کہ اس شخص کے لیے یقیناً یہ بات کافی ہے، جبکہ ایک اتھینٹک، ایک اچھے بڑے عالم دین مفتی صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دلیل جانیں اور دلیل کے ساتھ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اس لیے کہ آپ تو ان کے یس کہنے سے اطمینان حاصل کر لیں گے، لیکن آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کے متعلقین شاید اس سے مطمئن نہ ہو سکیں، وہ آپ سے دلیل مانگیں گے، آپ دلیل نہیں دے سکیں گے، وہ دلیل کی تلاش میں کہیں باہر جائیں گے۔ اور میں نے کتنے نوجوانوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ عقیدہ سیکھتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی کی کینٹین میں، دوست بیٹھ جائیں گے، بحث شروع کر دیں گے، ان کو بیسکس معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہر ایک اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جیسے سب سے بڑا مفتی اعظم پاکستان، بلکہ مفتی اعظم ورلڈ یہی ہے، اور اپنی ناقص قسم کی معلومات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض بہت بے باک ہوتے ہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مرکز محفل بنانے کے لیے فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو قرآن میں ہے، تم نے نہیں پڑھا، حدیث میں ہے۔ سامنے والے ڈر کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو معلومات نہیں، ایسا نہ ہو ہم قرآن و حدیث کے خلاف کہہ دیں، اور اس طرح یہ شخص اپنی بے باکانہ جرت مندی سے جو غلط ہے، ایک غلط چیز بعض اوقات سامنے بھیج کے، سامنے بیان کر کے جتنے سن رہے ہوتے ہیں ان کے عقیدوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے دلیل انتہائی ضروری ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے انشاءاللہ۔ اور پھر میں یہ بتا چکا ہوں کہ عقائد میں تقلید بالکل جائز نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میرے آباء و اجداد کا یہ عقیدہ تھا اس لیے ایسا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عقیدہ بالکل درست ہو جس پر آپ کے آباء و اجداد ہوں، اس کے باوجود تقلید جائز نہیں، دلیل ہی طلب کرنی ہوگی، اور آپ ہمارا یہ مشورہ مانیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف خود ہمیشہ اطمینان قلب کے ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ وابستہ رہیں گے، بلکہ جو آپ کی آنے والی نسلیں ہیں انہیں بھی کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ کر اپنے عقیدے کی درستگی ثابت نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے آباء و اجداد کو، ماں باپ کو، باپ دادا کو، نانا نانی کو اس عقیدے پر پایا ہے۔ دلیل ہی چاہیے، اور دلائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ 4 قسم کے دلائل ہوتے ہیں۔ بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کی صحبت میں رہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ بس دلیل وغیرہ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس پہ آپ ہیں اس پہ بس قائم رہیں، آپ حق پر ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی گزارش کی، اگر واقعی آپ نے صحیح عقیدہ سیکھا ہوا ہے اور کہنے والے مستند عالم دین ہیں اور وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل حق پر ہیں، اس کے باوجود اپنے حق پر ہونے کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس لیے کہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا قرآن یا حدیث سے آپ کے سامنے دلیل پیش کرے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میری زندگی میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ جو غلط عقیدے پر قائم رہ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صحیح عقیدے پر ہوں، یعنی وہ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عقیدے کی تشریحات غلط سمجھی ہوتی ہیں،
لیکن وہ اسی پر قائم ہوتے ہیں، نہ صرف قائم ہوتے ہیں بلکہ اس پہ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اور دفاع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور جب ان کی تصحیح کی گئی تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا کیا میں ابھی تک یہ غلط فہمی میں مبتلا تھا. تو دلیل کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نقصان کا پہلو تو ہے نہیں، لیکن دلیل سیکھ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل 100% اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ میں جس نظریے یا جس اعتقاد پر ہوں یا جو میں نے معمولات اختیار کیے ہوئے ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی قرآن یا حدیث سے دلیل موجود ہے، یا صحابہ کرام کا عمل تھا، یا ہمارے اسلاف میں سے کوئی ان پر عامل تھا، یا پھر اور کوئی ایسی شرعی دلیل ہے جس سے اس فعل کی اجازت ملتی ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ بالکل اطمینان سے وہ کام کر سکیں گے. آج تھوڑا سا درست عقیدے کی اہمیت دیکھیں. درست عقیدہ اگر ہوتا ہے تو یہ نجات کی شرط قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے. یہاں پہ ٹوٹل تمام انسان، الانسان پر الف لام جو ہے، یہ جب ناؤن پر عربک میں الف لام داخل ہوتا ہے تو بہت سارے کام کرتا ہے، بہت سارے فائدے دیتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس لفظ پر یہ داخل ہوتا ہے اس لفظ سے جتنے افراد مراد ہوتے ہیں، جتنے افراد پر اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے، یہاں پر وہ سب کے سب مراد ہوں گے. جیسے الانسان، تو الف لام انسان پر داخل ہوا. انسان جن جن پر بولا جا سکتا ہے سارے افراد یہاں مراد ہیں. تو اگر آپ غور کریں، ان میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، سب اس آیت کے اتنے حصے میں داخل ہے. تمام انسان خسارے میں ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا. ان خسارے والے افراد سے ان افراد کو باہر نکالا جو بغیر خسارے والے ہیں، اور ان کے لیے کچھ دلیل ذکر کی ہے کہ کون خسارے سے باہر ہے. فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، اس میں عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے عقیدوں کو درست کر لیا. پھر صرف عقیدہ ہی کافی نہیں، اگرچہ بنیاد یہی ہے، پھر وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. اس سے معذرت کے ساتھ ذرا ہوشیار ہوں عوام الناس، ایسے پیر حضرات کہ جو صحیح پیر حضرات کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جس کو میں ڈبہ پیر سے تعبیر کرتا ہوں، جنہوں نے آستانوں پہ، بعض آستانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ شریعت پہ عمل کرنے ہیں، بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھایا جا رہا ہے، زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، چرس کے سگریٹ پی رہے ہیں، نماز کا ٹائم آئے تو کہتے ہیں کہ جی آنکھیں بند کر کے ہم دل کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس قسم کے لوگ کہتے ہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونی چاہیے. یہ کمال جس کو حاصل ہو گیا تو عمل کس چیز کا؟ اب یہ خود سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی ترغیب دی ہے اور عمل کو لازم قرار دیا ہے خسارے سے باہر ہونے کے لیے. تو اب آپ غور کریں کہ ایمان کی درستی کر لی، میری ذات کو فائدہ ہے، میں نے نیک اعمال کیے، میری ذات کو فائدہ ہے. تو خسارے سے باہر ہونے کے لیے فقط اپنی ذات کی بہتری کافی نہیں ہے، بلکہ تیسرا حصہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ پھر یہ نہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ محدود ہو جائیں، بلکہ اب دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے، دوسروں کے حق کی تلقین کرنی ہے، ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تب خسارے سے باہر ہوں گے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ درست عقیدہ انتہائی ضروری ہے، جن میں سے ایک تو نجات کی شرط ہے جو اللہ نے بیان فرمائی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. باہر وہی ہوں گے جنہوں نے عقیدے کی اصلاح کر لی، پھر نیک اعمال بھی اختیار کیے. پھر یہ نہیں کہ اپنی ذات تک محدود رہے بلکہ دوسروں کو بھی، دوسروں میں اپنے گھر والے بھی آ جائیں گے، آپ کے دیگر متعلقین، آپ کے دوست احباب، پھر ان کو تبلیغ دین کرنا بھی آپ پہ لازم ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ شریعت یہ نہیں کہتی یا شیخ اپنی اپنی دیکھ اس طرح کر دیں، بلکہ ہمیں دوسروں کی بھی فکر کرنی ہوگی، ورنہ بعض صورتوں میں انسان خود نیک ہوگا لیکن دوسروں کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. دوسرا، جنت میں دخول موقوف ہے نیک اعمال کرنے پر، اور صاحب ایمان ہونے اور نیک اعمال کرنے پر. عقیدہ درست ہوگا تو دخول جنت ہے، ورنہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دخول جنت کو مقید کر دیا ہے. یہ شروع کا حصہ بالکل ایک شرط کی سی حیثیت رکھتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو جنت میں داخل ہوں گے. اور ایمان لانے سے مراد یہی ہے کہ صرف زبانی دعوے نہیں، زبانی دعوے تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، دلیل کے ساتھ اپنے ایمان کو، اپنے اعتقادات کو، اپنے عقائد کو بالکل درست کرنے کے بعد
ان کی اصلاح کرنے کے بعد جب ایک شخص کامل مسلمان بن جاتا ہے تو اس کے لیے گویا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب اگر غلط عقیدہ رہ جائے تو اس کا وبال کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی قابل فکر بات ہے، قابل تشویش بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے اور دائمی طور پہ جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ عقیدے کی خرابی اگر اس حد تک بڑھ گئی کہ انسان نام کا مسلمان ہے لیکن خدا نہ خواستہ وہ کفر کے اندر مبتلا ہو گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا، تو انجام بڑا دردناک اور خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی انہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں یعنی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کبھی بھی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ولا هم ينظرون، اور نہ ان پر نگاہ رحمت کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدے کی خرابی بہت خطرناک ہو سکتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ انسان اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے اور لعنت کا مستحق ہو جائے، اس لیے فکر کرنی چاہیے۔ تو آپ کی خدمت میں برے عقیدے کے وبال میں ذکر کر رہا تھا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے دوسرا یہ ہے، پہلے آپ کو بتایا لعنت کا مستحق جہنم میں داخلہ، مزید اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین۔ معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے علاوہ تو کافر مشرک ہیں ہی ہیں، اہل کتاب بھی اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرار نہیں دیتے ہیں اور قرآنی عقائد کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح نہیں کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کا انجام بھی پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صریح آیت میں بیان فرمایا یہ سب کے سب فی نار جہنم، یہ سب جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، سب سے بدتر، اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب کسی اور نبی پر ایمان لانے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کو کافی سمجھنا خطرناک ہے۔ یہ جو بعض اوقات بلیور اینڈ نان بلیور کا فرق کیا جاتا ہے کہ جی کم از کم اللہ پہ تو ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر آج کل کے دور میں ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی تسلیم نہ کر لیا جائے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نہ مانا جائے، اور جب تک قرآن کے جتنے بھی عقائد ہیں ان کے عقائد کے مطابق جو ضروری عقیدے ہیں ان کے مطابق اپنے عقائد کی اصلاح نہ کر لی جائے، ایسا شخص کبھی نجات نہیں پا سکتا ہے۔ یہ نص صریح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نص صریح میں بیان فرما دیا۔ تو انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، کچھ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق 3 طرح کے علوم کا سیکھنا فرض ہے۔ نمبر 1 علم العقائد بما دلائل، اس کے بعد احکام شرعیہ عملیہ، یعنی ایسے احکام شرعی احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اس میں دلیل کا سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اس میں نفس مسئلہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت، چاہے ان گناہوں کا تعلق ہمارے باطن سے ہو چاہے ہمارے ظاہر سے ہو، گناہوں کی کیا تعریف ہے، ان کا انٹروڈکشن کیا ہے، ان کی کیا مذمت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی، ان کی علامات کیا کیا انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی جب یہ گناہ میں ہم مشغول ہوں گے تو کون کون سی علامات کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد ان سے بچنے یا ان کے علاج کا طریقہ، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بڑا مختصر ٹائم ہوتا ہے، لیکن چلیں حصول برکت کے لیے میں نے کوشش کی کہ ہم ان تینوں امور پر اتنا کلام کر دیں کہ ہمارے سننے والے کم از کم جو ریگولر سننے والے ہیں وہ فرض علوم جان جائیں کہ کیا ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ آپ کو
یقیناً سیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میری اس پہ کتاب بھی انشاءاللہ میں مرتب کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیز تھوڑا سا دیر میں تو میں کام کرتا ہوں، لیکن بہت اچھا کوشش کرتا ہوں کہ عوامی ذہنی سطح پر اتر کر ان کی کمی کو پورا کیا جائے۔ تو آپ اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ بتا رہے تھے، ہم نے عقیدے کی تعریف بتائی، پھر آپ کو بتایا تھا کہ عقیدے میں کسی کی تقلید شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر میں نے عرض کی تھی کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت، اور خصوصاً جو گھر کے سرپرست مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ گھر کی بڑی خواتین ہیں جن کے ماتحت بچے وغیرہ ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اپنے تمام تر عقائد کو تحریر کریں، حتی الامکان کوشش کریں، پوری تفصیل سے نہیں، اجمالی طور پر، اور پھر اس پہ غور و تفکر کریں کہ کس کس کی دلیل آپ کے ذہن میں ہے اور کس کی نہیں۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ یا تو جیسے اب میں نے کہا کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب سے ٹیلی کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ جو واقعی اچھے مستند عالم دین اور مفتی صاحب جو صحیح العقیدہ آپ کے درمیان موجود ہوں، آپ ان سے ذرا رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ جو میرا عقیدہ ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ وہ دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات انسان عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اصلاً عقیدہ خراب نہیں ہوتا۔ میں اس کو یوں اکثر سمجھاتا ہوں، جس سے آپ بھینسوں کے باڑے میں چلے جائیں، وہاں جو دودھ نکال رہا ہوتا ہے وہ ایک برتن میں پہلے سے تھوڑا سا پانی لیتا ہے، اس میں دودھ نکالتا ہے، پھر یہ گاڑیوں والے پہنچتے ہیں، یہ اپنے ڈبے رکھتے ہیں، اس میں اتنا پانی پہلے ہی ہوتا ہے، وہ دودھ اس میں ڈالا جاتا ہے، پھر یہ دکانوں پہ سپلائی کرتے ہیں، دکان والا بھی اتنا بڑا ٹب اس میں پانی اتنا سا ڈال کے رکھتا ہے، وہ دودھ اس میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر آپ خرید کے گھر پہ لے کے جا کے بہنوں کے حوالے کرتے ہیں، تو ہماری بہنیں بھی انہیں کی سنت پر عامل ہوتی ہیں، اور وہی پتیلے وغیرہ میں اتنا پانی ڈال کے رکھتی ہیں، اس میں دودھ ڈال دیتی ہیں۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ جو چولہے پہ ابلنے والا دودھ ہے وہ، اور جو بھینس کے تھنوں سے نکل رہا تھا وہ، دونوں دودھ ہے لیکن بہت فرق ہے، وہ خالص ہے اور اس میں ملاوٹ ہے۔ بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عقیدہ اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن آنے والی نسلیں کچھ پھل جڑیاں اپنے پاس سے لگا دیتی ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ پھر اگلی نسل کو وہ خالص عقیدہ نہیں ملتا بلکہ ایڈنگ والا ملتا ہے، پھر وہ کچھ تھوڑا بہت کر دیتے ہیں، اس سے آگے والوں کے پاس اور ایڈنگ شدہ پہنچتا ہے، اور اس طریقے سے بعض اوقات وہ عقیدہ ویسا رہتا نہیں ہے، بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ میرا بہت مشاہدہ ہے، میں عرصے دراز سے تبلیغ کر رہا ہوں، تو اس لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ذرا آپریشن ہونا چاہیے اس کا بھی، اور بالکل صحیح عقیدہ اپنا نکھارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں نظریات خیالات ہیں، ان کی بھی تصحیح درکار ہے۔ ابھی جو ہم پچھلے پروگرام میں عرض کر رہے تھے، غلط عقیدے کا وبال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر انسان کا عقیدہ غلط ہو تو وہ کس قدر سخت عذابات میں گرفتار ہوگا۔ اسی میں ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 68 ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ تبارک و تعالی نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے وعدہ فرما لیا ہے نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہی آگ ان کے لیے بہتر ہے اور کافی ہے، ولا عنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو اور ان کے لیے باقی رہنے والا عذاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کی خرابی بعض اوقات اس حد تک ہو جاتی ہے کہ انسان کفار میں داخل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ مسلم شریف اور باب ہے وجوب الایمان برسالۃ، اس میں حدیث پاک لے کر آئے امام مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، کہ میری اس امت میں سے کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو جو میرے بارے میں سنے، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور اس پر ایمان نہ لائے جو میں لے کر آیا ہوں، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ یہ سری حدیث پاک ہے جس میں سرکار نے بیان فرما دیا کہ میری اس امت میں جو بھی یہودی ہے، نصرانی ہے، اور وہ میرے بارے میں سن لے اور پھر میری لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے کر نہ آئے تو وہ اصحاب نار میں سے ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا یا اللہ کے وجود کا اقرار کرنا،
یا سابقہ امتوں میں آنے والے کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لینا اب کافی نہیں، اب تمام تر صحیح پچھلے عقائد جتنے بھی صحیح ہوں یا کیسے بھی تھے ان سب کی اب درستگی کا دار و مدار آ گیا ہے اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا جائے، قرآن کو آخری کتاب مانا جائے، اور قرآن میں موجود عقائد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریحات بیان فرمائی اپنے عقیدوں کی اس کی روشنی میں اصلاح کی جائے، تبھی نجات ہو سکتی ہے، ورنہ تباہی و بربادی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ مرجئہ تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو انسان کو بالکل مجبور محض سمجھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے، انسان کچھ کر ہی نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس نے چوری نہیں کی ہے، وہ اللہ کا فعل ہے، تو اس کے اعتبار سے تو انسان بالکل مجبور محض ہے، تو اس کی گریز کے امکانات ہی نہیں ہے پھر آخرت میں۔ اور قدریہ فرقہ وہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے، وہ تقدیر کا انکار کرنے والا ہے۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو اس نے ازل سے اپنے بندوں کے لیے کر دیا ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر، جس کی وضاحت انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم وقت پر کریں گے۔ تو یہ وہ فرقہ ہوگا جو تقدیر کا منکر ہوگا کہ تقدیر ہم نہیں مانتے بالکل۔ اگر اس سے وہ ذرا میرے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو بڑے ڈیڑھ ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ خصوصاً جو باہر کے ملکوں میں کچھ رہتے ہیں، کچھ جتنے باہر کے ملک میں ہیں وہ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب ایسے ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، بہترین فیملیز ہیں، ایسے سے تقوی والے میں نے دیکھے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے یقین کریں کہ پاکستان میں کم اور ان میں تقوی زیادہ ہے، یعنی یہاں کے رہنے والوں میں کم ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہاں پہ رہنے والا اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتے ہوئے اسلام کے بنیادی عقائد پر کلام شروع کر دیتا ہے۔ تو بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، انسان سب کچھ خود بناتا ہے، میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا، میں نے اپنی تقدیر خود بنائی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ وہی اسی گروپ میں داخل کہلائیں گے کہ جو تقدیر کے منکر ہے۔ تو میں بڑی گزارش کرتا ہوں یہ ڈرامے وغیرہ لکھنے والوں سے یا فلموں کے اسکرپٹ لکھنے والوں سے کہ وہ اس قسم کے جملے ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ یہ کہیں کہ ہم ایک صحیح صورتحال کی صرف منظر کشی کرنا مقصود ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ تو سوچئے کہ جب اس قسم کے جملے ڈلوا کر آپ کسی ایکٹر کے ذریعے کہلواتے ہیں جن سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں، اور پھر انہی چیزوں کو وہ اختیار کر کے لوگ اور اسی قسم کے جملے بولتے ہیں، اس کو اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں، ان کے ایمان کی بربادی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک میرے ساتھ کالر ہے، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشار آپ کو میں نے سنایا کہ میری امت میں دو گروہ ہوں گے، جن میں سے ایک مرجئہ ہوگا، دوسرا قدریہ کہلائے گا، اور ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کی شرح علماء نے یہی بیان فرمائی کہ یہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس سے ایک بات تو کنفرم ہوئی کہ بعض اوقات انسان زبان سے بظاہر کلمہ بھی پڑھ رہا ہوگا، اس کی پیشانی پہ نماز کا نشان بھی ہوگا، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، روزہ بھی رکھ رہا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوگا، لیکن اس کے نظریات، اس کے اعتقادات اور اسی طریقے سے یہ عقائد میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے گی جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دائرہ اسلام سے باہر ہو جانے کی وعید بیان فرمائی اور اس کا فرمایا کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو گویا کہ پھر اس کے یہ ظاہری طور پہ جو نیک اعمال ہیں یہ سب کے سب برباد ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی کا نمازی ہو جانا، کسی کا کلمہ پڑھ لینا اور کسی کا اسی طرح نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اس کی قدر و قیمت اسی وقت ہوگی جب اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین، اس پہ میں انشاءاللہ اور کلام کروں گا آگے، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازی تھے، جہاد میں حصہ لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا میں سب آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ یہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے لیکن باطن سے اسلام سے خارج ہیں۔ اس سے ذرا اور امپورٹنس میری بات کی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقائد پہ ذرا نگاہ رکھے، ان کی اصلاح کی جستجو کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں لیکن نظریہ غلط تھا اور انسان اپنے ان عقائد کی خرابی کی بنا پر نہ صرف اپنے نیک اعمال کی برکات سے محروم رہے بلکہ میدان معاشر میں جا کے پتہ چلے کہ آپ تو مسلمانوں کے صف میں بھی نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی قابل تشویش بات ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا چاہیے؟ پہلے بات یاد رکھیں کہ غلط عقیدے کا حامل جو بھی شخص ہوگا اس کو شرعی اصطلاح میں بد مذہب کہتے ہیں جی بد مذہب سے نہ ملو۔
یہ اور جو جس وہ بد مطلب خرابی میں مبتلا ہے اسے کہتے ہیں بد مذہبیت. تو ہم کہیں گے جی یہ بد مذہبیت میں گرفتار ہے، یہ بد مذہب ہے. اور یہ بد مذہبیت جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے. کبھی تو یہ حد گمراہی تک ہوتی ہے صرف، یعنی کفر تک نہیں پہنچتی تو ہم شخص کو گمراہ کہہ دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا انکار کر دیتا ہے. جیسے کوئی کہے، جیسے یہ مثال ہے کہ جی میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں، تقدیر تو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، یہ معاذ اللہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، مولویوں کی باتیں ہیں، یہ ان سب کو چھوڑ دو، اپنی تقدیر خود لکھو، انسان خود اپنی تقدیر کا خالق ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کے ناپاک اور مکروہ جملے کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس کو ہم کہیں گے یہ وہ بد مذہب ہے جو اسلام سے باہر نکل گیا. تو غلط عقیدہ رکھنے والا بد مذہب کہلاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچی ہو، بلکہ گمراہی تک بھی پہنچی ہو، حد کفر تک نہ پہنچی ہو، ایسے اشخاص سے میل جول رکھنے میں احتیاط ہی کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہاں بڑی آخری بس میں قابل توجہ بات عرض کروں گا کہ ہمارا مذہب ہمیں اخلاق کا درس دیتا ہے. اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. تو اچھے اخلاق اپنانے کا سرکار نے حکم فرمایا کہ سلام میں پہل کریں، مصافحہ کریں، گلے ملیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں، وہ خوش ہے تو مبارکباد دیں، وہ غم ہے تو تھوڑا تعزیت وغیرہ کریں، اگر اس کو مالی امداد کی ضرورت ہے تو اس کی مالی امداد کریں. یہ ایک معاشرتی حوالے سے ہمارا مذہب ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. لیکن یہ جو اخلاق سکھانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں پوچھا گیا ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی جی پڑھا ہے. فرمایا بس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. یعنی اگر قرآن کی تھیوری کا کوئی پریکٹیکل دیکھنا چاہے، اس کی عملی صورت دیکھنا چاہے، اس کی کوئی چلتی پھرتی تصویر دیکھنا چاہیں تو میرے سرتاج کو دیکھیں، ان کا ہر عمل قرآن و حدیث کے موافق تھا. وہ نبی جو مکارم اخلاق پر فائز کیے گئے، جو اخلاق کو سربلندی فراہم کرنے کے لیے بھیجے گئے، اس نبی نے جو اخلاق بتایا وہ حقیقتاً حسن خلق ہوگا. اب اس کے مقابلے میں آپ کی میری سمجھداری نہیں چلے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چلے گی. تو جس کے بارے میں سرکار نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس سے اچھا سلوک کرنا یہ حسن خلق ہے. اور جس کے ساتھ ان تمام حسن سلوک کو قطع کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو بس یاد رکھیں کہ حسن اخلاق اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق ہی کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. وہ انشاءاللہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. بس یہ آخری میں بات عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تمہید میں نے اس لیے باندھی، ذرا اپنا ذہن بنائیں. بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک شخص ہے وہ کھلم کھلا آپ کے مذہب اسلام کے خلاف بول رہا ہے، وہ معاذ اللہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے کیا ظلم کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سو گیا ہے، تبھی دیکھیں معاشرے میں یہ حالت ہے. وہ کہتا ہے تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ پھر بھی پیار اور محبت والا تعلق رکھتے ہیں. اور کوئی ہمیں اگر سمجھانا چاہے کہ یار دیکھیں یہ غلط باتیں کر رہا ہے، اس کو غلطی کا احساس کب ہوگا؟ اگر ہم اسی پیار اور محبت کے ساتھ ملتے رہیں گے تو یہ کبھی بھی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوگا. تو لوگ جواب میں کہتے ہیں یار اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا، چھوڑو یار ان باتوں میں نہ پڑو، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. پھر اگر آپ اور زیادہ کہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں یار دیکھو حسن اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے نا. ہمارا مذہب ہمیں سب سے میل جول بڑھانے کی تعلیم دیتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ کسی کو برا بھلا کہو، کسی کو ہرٹ کرو، لہٰذا ایسی باتیں نہ کریں، آپ پیار محبت کا سلوک کریں. لیکن وہی شخص ہو اور سامنے وہی شخص ہو، یعنی یہ کہنے والا ہو اور وہ بد مذہب ہو، اور وہ اس کے والد کو ماں بہن کی گالی بک دے، ایک موٹی سی گالی، اس کی والدہ پہ کوئی خراب قسم کا الزام لگا دے. پھر اگر آپ اسے کہیں کہ یار مذہب حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، پیار کریں، محبت کریں، اسے سینے سے لگا، ابھی بتاتا ہوں تمہیں میری ماں کو گالی دی ہے، میرے والد کو گالی دی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں رویے پہ توجہ کرنی چاہیے. تو عقلی طور پہ اس کو حل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ فرقہ میری اس امت کا مجوسی فرقہ ہے. مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو. تو سرکار نے گویا کہ اپنی امت میں جو تقدیر کے منکر لوگ ہیں ان کو اپنی امت کا مجوسی قرار دیا. پھر ارشاد فرمایا کہ ان مریضوا فلا تعودوہم، اگر یہ مریض ہو جائیں یعنی بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو. وَإِن ماتوا، اگر یہ مر جائیں
فلا تشہدوہم، تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ. یہ سرکار نے اخلاق بتایا، ابو داؤد باب القدر کے اندر ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، باب القدر ہی ہے، فرمایا لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوہم، کہ تم یہ قدریہ فرقے والوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، نہ ہی، اور یہ جو ولا تفاتحوہم اس کا معنی ہے کہ ان سے خندہ پیشانی میں ابتدا مت کرو، ان کے ساتھ کوئی دعا سلام نہ کرو. تو یہ ہے اخلاق کہ حقیقتاً تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد کا صراحتاً انکار کر رہا ہے، میرے الفاظ سے ذرا غور کیجیے گا، بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے، اتنی گہری کوئی غلط قسم کی بات نہیں کر رہا ہوتا، لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ فوراً اس کو الف سے یہ تک پہنچا دیتے ہیں، فوراً گستاخ رسول، فوراً یہ بدعتی، فوراً کافر، فوراً مشرک. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ واقعی وہ شخص کوئی غلط بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. دوسری بات یہ کہ واقعی اس کی وہ بات اسلامی بنیادی عقائد سے متصادم ہے یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا نا. اور اتنی معلومات عوام کو ہوتی نہیں ہے، وہ چند چیزیں ظاہر دیکھ کر اور فوراً اس قسم کے رویے اختیار کرنے کی طرف آتی ہے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. پہلے اچھی طرح تحقیق ہو جائے، جب تحقیق ہو جائے اس کے بعد پھر رویے میں تبدیلی لانا انتہائی ضروری ہے. پھر وہ چاہے ہمارے سگے والد ہوں، والدہ ہو، بھائی بہن ہو، برادری میں کوئی بھی ہو، خاندان برادری کا ہو، کلاس فیلو ہو، محلے والا ہو، پھر ہمیں اس کی بد مذہبیت کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اخلاق یہی ہے کہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلا کر توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے قطع تعلق کیا جائے. اگر یہ نہیں کریں گے اور پیار محبت کا رویہ رکھیں گے تو اس کا بڑا سخت انجام ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جب میں سیٹرڈے اگلے زندگی رہی میں آیا تو انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی کلام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس بات کا بھی جواب انشاءاللہ دوں گا کہ بعض اوقات ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کالجز میں ہوتے ہیں، کہیں پہ امپلائی ہوتے ہیں، کہیں روم میٹ ہمارا ایسا ہوتا ہے جو اس قسم کے نظریات کا حامل ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں، اس کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کریں، کس طریقے سے اس کے ساتھ رہیں، کیا منہ پھیر لیا کریں ہمیشہ. اس پر انشاءاللہ کلام نیکسٹ پروگرام میں ہوگا.